سورۃ جمعہ میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جمعہ کے دن اذان دی جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جمعہ کا دن بڑا فضیلت والا، عظمت والا دن ہے۔ تمام دنوں میں افضل دن، بہتر دن، اعلیٰ دن جمعہ کا دن ہے۔ اچھا، ہم جمعہ کہتے ہیں، جمعہ یعنی جیم پر پیش بولتے ہیں، میم پر زبر بولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہا کی آواز نکالتے ہیں، جمعہ۔ تو اس کا تلفظ کیا ہے؟ جمعہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، قرآن کریم میں اس کا تلفظ اس طرح ہے۔ تو جیم پر اور میم پر پیش ہے، عین پر زبر اور ہا پر جزم، جمعہ۔ اصل دن یہ ہے، اصل لفظ یہ ہے۔ تو اس دن کی عظمت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیحین میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ہم بعد والے ہیں، یعنی دنیا میں آنے کے لحاظ سے۔ دیکھیں نا، بنی اسرائیل پہلے گزر گئے، اور آدم علیہ السلام پہلے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پہلے ہیں، سب انبیاء پہلے گزر گئے، عیسیٰ علیہ السلام پہلے تشریف لے آئے۔ تو فرمایا ہم بعد والے ہیں دنیا میں آنے کے لحاظ سے، اور قیامت کے دن ہم پہلے ہیں، قیامت کے دن پہلے، سوائے اس کے کہ انہیں کتاب ہم سے پہلے ملی، انہیں ہم سے پہلے کتاب مل گئی، اور ہمیں ان کے بعد یہی جمعہ کا دن، یہی جمعہ کا دن ان پر فرض کیا گیا، یعنی انہیں تعظیم کے لیے یہی جمعہ کا دن عطا ہوا، مگر وہ اس کے خلاف ہو گئے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جمعہ کا دن عطا فرمایا، بتایا، تو ہم اس کے تابع ہو گئے، ہم نے کہنا مان لیا، اب وہ ہمارے تابع ہیں، ہم اول وہ بعد میں۔ اس اعتبار سے بھی کہ ہمارا جمعہ پہلے تشریف لاتا ہے، تو یہودی آگے چلے گئے، وہ ہم سے پیچھے ہو گئے، ان کا دن ہمارے ایک دن بعد، عیسائیوں کا دن ہم سے 2 دن بعد، ان کا مقدس دن اتوار اور یہودیوں کا مقدس دن ہفتہ، تو انہیں بھی جمعہ کا دن ہی عطا کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی۔ تو فرمائیے جمعہ کا دن انہیں بھی عطا ہوا تعظیم کے لیے، ہمیں بھی عطا ہوا، اور امت محمدیہ اگرچہ بعد میں آئی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ اول نمبر پر ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بہتر دن جس پر آفتاب طلوع ہوا، یعنی جتنے بھی دن جب آفتاب تو ہر دن طلوع ہوتا ہے، فرمایا ان میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے، سب سے بہترین دن۔ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں نا کہ رمضان شریف آئے گا تو لیلۃ القدر آئے گی، شعبان شریف آئے گا تو شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے گی، اور ربیع الاول شریف آئے گا تو میلاد کی رات آئے گی۔ بالکل کرنا چاہیے، ان کی عظمتیں اپنی جگہ، لیکن ہر ہفتے اللہ تعالیٰ عظیم دن عطا فرمائے، ہر ہفتے، یہ امت محمدیہ کی شان ہے۔ فرمایا یہ سب سے بہتر دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے، اسی میں جنت سے اترنے کا حکم ہوا، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم کی جائے گی۔ اسی طرح حضرت اوس بن اوس بھی روایت کرتے ہیں، کثیر محدثین نے اس کو لکھا ہے، ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ میں بھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے افضل دنوں سے جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں ان کا انتقال ہوا، اور اسی میں نفخہ ہے اور اسی میں صعقہ ہے۔ سور کو پھونکا جائے گا نا جب قیامت قائم ہوگی، تو صعقہ کیا ہے؟ پہلی بار جب سور میں پھونکیں گے اسرائیل علیہ السلام،
تو یہ ہے صعقہ، اور دوسری بار جب پھونکیں گے تو یہ ہے نفخہ۔ پہلی بار جب وہ پھونکیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کی ڈیٹیل ہے احادیث میں، بڑی دھیمی سی آواز ہوگی، آہستہ سی، لوگ دھیان نہیں دیں گے، پھر آہستہ آہستہ آواز بڑھنا شروع ہو جائے گی، لوگ متوجہ ہوں گے، لیکن پھر اتنی زیادہ پھر بھی دھیان نہیں دیں گے، کہاں سے آ رہی آواز، کون سی آ رہی ہے، وہ خیال نہیں کریں گے۔ رفتہ رفتہ وہ زیادہ لاؤڈ ہوتی جائے گی، اتنی زیادہ کہ ناقابل برداشت ہوگی، اور اسی آواز کی شدت سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیں ہماری جو سینس ہے نا، اس کو اللہ نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ آپ کے سننے کی حص اگر زیادہ ہو جائے یا آپ کو آواز زیادہ سنائی دو تو یہ بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ سونگنے کی حص اگر ضرورت سے زائد بڑھ جائے تو یہ بھی تکلیف دہ بن جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہر جگہ بڑی جلدی اسمیل آ جاتی ہے تو بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں، حالانکہ عام طور پہ دوسرے لوگوں کو نہیں محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ حص جو ہے، اس حص سے عذاب بھی دیا گیا ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے جب نافرمانی کی تو وہ ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی، ایک فرشتے کو بھیجا عذاب کے لیے، ایک آواز تھی، اتنی خوفناک آواز نکالی، فرشتہ نے چیخ کی کہ اس آواز کی کرختگی سے لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے اور لوگ اوندے منہ گر گئے۔ تو فرمایا یہ جب صعقہ آواز آئے گی، شدت اتنی ہوگی کہ لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ سبھی مر جائیں گے۔ وہ فرشتہ جو اس صعقہ کو بجا رہا ہے نا، سور کو پھونک رہا، اس پر بھی موت طاری ہو جائے گی، سب فنا ہو جائیں گے، ہر کسی پر موت ہوگی، صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، ہاں بھی کون بادشاہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا انداز ہوگا جب میرے آقا نے اس حدیث کو بیان کیا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی صحابہ کی۔ فرمایا اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، سب بادشاہ مرے پڑے، سب خدائی کا دعویٰ کرنے والے، سب فرائین مر گئے، سب پر موت طاری، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، اکیلا واحد قہار اللہ ہے بادشاہ۔ پھر جتنی دیر اللہ چاہے گا سب پر موت طاری رہے گی، پھر نفخہ پھونکا جائے گا سور میں، پھر فرشتے کو اللہ زندہ فرمائے گا، سور اس کو عطا کیا جائے گا، وہ سینگ کی مانند بغل ہوگا، اس میں پھر وہ پھونک مارے گا، تو پھر وہ سب لوگ زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو فرمایا صعقہ اور نفخہ یہ دونوں جمعہ کے دن ہیں۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اس دن کثرت کرو۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا، یعنی آپ پر درود کیسے پیش کیا جائے گا جب آپ انتقال فرما گئے ہوں گے؟ یعنی آج آپ حیات ہیں تو جو بھی آپ پر درود پڑتا ہے آپ پر پیش کیا جاتا ہے، تو جب آپ کا وفات ہو جائے گی، وصال ہو جائے گا، ظاہر جب انسان مر جاتا ہے، عام انسان جب مرتا ہے تو وہ باڈی ڈیڈ ہو جاتی ہے، اس کے جو حواس ہیں وہ کام نہیں کرتے، تو اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے صحابہ نے سوال کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جسم معاذ اللہ مٹی میں مل جائیں گے انبیاء کے جسم، فرمایا نہیں، یہ زمین پر حرام ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ یہ ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف اور نسائی شریف کی حدیث ہے، اور ابن ماجہ کی ایک اور روایت میں ہے، ابن ماجہ کی، فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کیونکہ یہ دن مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر جو درود پڑھے گا وہ درود مجھ تک پیش کیا جائے گا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ موت کے بعد بھی پیش کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسم کا کھانا حرام کر دیا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہے اور اس کو روزی دی جاتی ہے۔ تو جمعہ کے دن درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے بھی اس دن کی اہمیت ہے۔ ہمیں سے بہت سے لوگوں کو ادھر شاید پتہ نہ ہو کہ ہمارے ہاں ہر جمعہ کو
جمعہ کے بعد جب ہم سنتیں ادا کر لیں تو درود شریف کی محفل ہوتی ہے. یہاں پہ بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں اور حضور کی ذات پہ درود شریف پڑھتے ہیں، گٹلیاں رکھی جاتی ہیں. تو اس کا مقصد بھی یہی ہے. درود شریف تو پورا ہفتہ پڑھنا چاہیے، لیکن جمعہ کے دن کی خاص فضیلت ہے، اور اس دن نبی پاک علیہ السلام نے درود شریف پڑھنے کی خاص تاکید فرمائی ہے. اسی طرح جمعہ کی فضیلت میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. سید الایام حدیث کے لفظ ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی اہم دن ہے. عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی یہ فضیلت والا دن ہے. یہ بھی ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. جمعہ کے دن کی فضیلت میں اسی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں 5 خصلتیں ہیں اس دن میں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. نمبر 2، اسی میں زمین پر انہیں اتارا. نمبر 3، اسی میں انہیں وفات ہوئی. نمبر 4، اس میں ایک ساعت ایسی ہے کہ اس گھڑی میں، اس ساعت میں بندہ جو بھی رب سے سوال کرے اللہ عطا فرما دیتا ہے. جو بھی اللہ سے، بس حرام نہیں ہونا چاہیے. حرام چیز کا اس حدیث میں سوائے حرام کے جو بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے. اور فرمایا اسی میں قیامت قائم ہوگی. 5ویں نمبر پر فرمایا اسی میں قیامت قائم ہوگی. کوئی فرشتہ مقرب آسمان اور زمین اور ہوا اور پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو. فرشتے ڈرتے ہیں، ہوا ڈرتی ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز ڈرتی ہے. کس بات سے ڈرتی ہے؟ جمعہ کی تو فضیلت بیان ہو رہی، ڈرتی کس بات سے ہے؟ اس لیے کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی. اسی دن قیامت قائم ہوگی. نہیں ڈرتا تو انسان نہیں ڈرتا. فارغ ٹائم ہوتا ہے، عیاشیوں میں گزر جاتا سارا دن. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام فضیلت بیان فرما رہے. اس کی ایک ایک گھڑی، ایک روایت میں نے پڑھی شرح الصدور میں، فرمایا کہ یہ وہ دن ہے اس کے ہر گھنٹے میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. کتنی فضیلت اس کی بیان فرمائی، اور ہم اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں. بس عیش کرنے کا دن ہے، غفلت کا دن ہے. عام طور پر غلط کام بھی اس دن کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو فرمایا یہ سب ڈرتے ہیں اس دن سے. فرشتے ڈرتے ہیں، مقربین ڈرتے ہیں، سب ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اسی ایک ساتھ کے حوالے سے، فرمایا جمعہ میں ایک ایسی ساتھ ہے کہ مسلمان بندہ اگر اسے پالے اور اس وقت اللہ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ اسے وہ عطا فرما دیتا ہے. اچھا، اس پر کئی احادیث ہیں. وہ ساتھ کون سی ہے، وہ گھڑی کون سی ہے؟ جو زیادہ مضبوط احادیث ہیں وہ 2 اوقات کے بارے میں ہیں. دونوں میں آپ کو سنایا تھا. ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا وہ گھڑی وہ ہے کہ جب امام خطبہ کے لیے بیٹھ جائے، امام خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے، اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. جب امام خطبہ کے لیے بیٹھ جائے اس وقت سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک، اس میں وہ وقت ہے. یہی وہ گھڑی ہے، یہ ٹوٹل ٹائم ہے، یہ اس کے اندر وہ ٹائم ہے. اب اس حدیث کی روشنی میں فقہا نے یہ مسئلہ بیان کر دیا. کہتے دیکھیں جب خطبہ ہو رہا اس وقت بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے، توجہ سے سننے کا حکم ہے. اور جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے دوران بھی وہی دعائیں مانگیں گے جو نماز میں ہیں. تو آپ انڈیویجول اگر کوئی دعا مانگنا چاہتے ہیں، کوئی خاص دعا مانگنا چاہتے ہیں، اس کا وقت کون سا ہے؟ کہتے دونوں خطبوں کے درمیان جو وقت ہے، دونوں عربی خطبوں کے درمیان جو وقت ہے، اس وقت آپ جو چاہیں دعا مانگیں. تو علماء نے اس حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ عربی کے جو دونوں خطبہ ہیں ان کے درمیان جو وقت ہے، اس وقت میں جو خاص دعا ہے، جو خاص دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ عطا فرمائے گا. اور اس کے بارے میں ایک
وقت کے بارے میں جو روایت ہیں وہ یہ ہیں، حضرت انس بن مالک اس کو روایت کرتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو، عصر کی نماز کے بعد سے مغرب کا وقت ہونے تک، اس دوران وہ وقت ہے۔ دو صحابہ کی آپس میں گفتگو ہوئی اسی وقت کے بارے میں، اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھڑی جو اس گھڑی حالت نماز میں ہوگا، حالت نماز میں ہوگا، اس کی فضیلت کا حکم ہے، اس کی قبولیت کا حکم ہے، اس کی بخشش کا حکم ہے۔ تو کہتے ہیں عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے وہ تو نماز کا وقت نہیں ہے، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں، اس کو سمجھیں تو وہ تو نماز کا وقت نہیں ہے۔ نماز کا وقت تو شروع ہوگا جب مغرب کا وقت ہوگا، اور جب مغرب کا وقت ہوگا تو ظاہر ہے وہ وقت ختم ہو جائے گا۔ تو دوسرے صحابی فرمانے لگے دیکھو نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جو نماز کے انتظار میں ہوگا وہ ایسے ہی ہے جیسے نماز میں ہے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل حضور کی حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مغرب کی نماز سے پہلے مغرب کی نماز میں کے لیے انتظار میں ہوگا وہ نماز میں ہی ہے، اور اس نے اس گھڑی کو پا لیا ہے۔ تو یہ ساتھ جو ہے، یہ گھڑی جو ہے، یہ صرف سال بعد نہیں ملتی، یہ صرف لیلۃ القدر شریف میں نہیں ملتی، اس میں بھی بڑی رحمت ہے، لیکن رحمت کی ایک ٹھنڈی بہار ہر جمعہ بھی نصیب ہو رہی ہے، ہر جمعہ کو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ تو اگر اس میسج کو ہم اچھی طرح یاد کر لیں اور اپنے احباب تک پہنچا دیں اور یہ ذوق بنا دیں کہ ہم نے جمعہ کے لیے پہلے نکلنا ہے، اس کی بھی فضیلت ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اس پر ہم تھوڑا سا بات کریں گے کہ جمعہ کو پہلے نکلنا ہے اور کوشش کرنی ہے کاش ہمیں وہ گھڑی نصیب ہو جائے، دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔